زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. الحمد لله عدد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق، والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام سامعین اکرام، اس پروگرام میں جو عنوان مجھے آپ کے سامنے دیا گیا ہے وہ ابھی جو بھائی نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے جو زندگی کی عمر میں گمراہیاں ہیں، ان گمراہیوں کے لیے فہم سلف یعنی طریقہ اور منہج سلف صالحین کا کیا ہے، اس اعتبار سے ہم کیسے جو ہے ان گمراہیوں کو دور کر سکتے ہیں. وقت کی مناسبت سے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے کہ 3 ایسی گمراہیاں جو بالخصوص امت کے اندر ہے، اور یہ خاص صرف نوجوانوں کے لیے بول کرنی ہے، لیکن نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ بات یہ ہے کہ یہ ایسی عمر ہوتی ہے جہاں پر اصول علم اور انسان اپنی زندگی کے لیے راہیں تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، چاہے علم کی راہیں ہوں یا کاروباری راہیں ہوں، پیسہ کمانے کی راہیں ہوں، ازواجی زندگی میں جڑنے کی جو سو راہیں ہوں، رشتے نبھانے اور رشتے جوڑنے کی جو سو راہیں ہوں. ایسے حالات میں وہ جہاں پر جو چیز اسے مناسب دکھتی ہے بغیر سوچے سمجھے لینے کی اگر کوشش کر لے گا تو یقیناً یہ نقصان اس کے لیے دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، قبر کا بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بالخصوص نوجوانوں کی اصطلاح بھی کیا ہے، کس عمر سے جو سو نوجوانوں کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اس درجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں میں ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے. یہ باتیں بھی انشاءاللہ فہم سلف سے کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. گمراہی اللہ عز و جل کی طرف سے ان لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے جو ہدایت سے نفرت کرتے ہیں. اور ہدایت کیا ہے؟ اگر ہدایت کا مرتبہ اور ہدایت کے مقام کو اگر کوئی سمجھنا نہیں چاہتا تو یہ خود اس کی گمراہی کی بات ہے. تو اسی لیے چاہیے کہ جب میرے اور آپ کے سامنے ہدایت کی بات آ جائے، یعنی اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات آ جائے، اسے صدقے دل سے تسلیم کر لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن جب شام کو پلٹ رہے تھے، اس صحابہ اکرام کی جماعت سے کہا کہ ایک صف میں جمع ہو جاؤ. اور صحابہ اکرام صف میں جمع ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے قریب دعا کر رہے تھے اور صحابہ اکرام اس دعا کا حصہ بنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے رب ایمان کو ہمارے قریب محبوب کر دے، وزینہ فی قلوبنا، ہمارے دلوں کو زینت عطا کر دے، یہ تسکین عطا کر دے، یہ خوشی عطا کر دے کہ تیری دین کی بات کو خوشی سے تسلیم کرنے والے ہم بن جائیں. دین کی بات کو خوشی سے تسلیم کرنا یہ گمراہی کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک بہت اہم جو سو ذریعہ ہے. کسی بھی بات کو خوشی سے تسلیم کرنا اور کسی بھی عمل کو خوشی سے بجا لانا یہ انسان کی گمراہی کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا تو وہاں یہ الفاظ بھی حدیث میں ہے کہ اپنی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کرو. کہ اللہ کے دین سے چڑھتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے یا اعتراض کرتے ہوئے یا کیلکولیشن مزید زیادہ کرتے ہوئے جتنی ہو سکے بچت کرنے کے لیے نہ عمل میں تمہارے لیے جو سو ناراضگی ہونی چاہیے، نہ اصول علم میں تمہارے لیے نازگاری ہونی چاہیے، نہ اپنی اصلاح کرنے میں، اپنی برائیوں کو چھوڑنے میں تمہاری ناراضگی ہونی چاہیے. خوشی خوشی ہدایت کی طرف آگے بڑھنا یہ ہماری زندگی کے لیے سب سے اہم جو سو ضرورت ہے. موجودہ دور میں کئی قسم کی گمراہیاں زمانے کے اندر ملے گی، لیکن بنیادی باتیں 3 ہیں. اس کے علاوہ کئی بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے سب سے پہلی بنیادی بات جو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہماری اس گمراہی کا ہم جائزہ لیں، ہم سمجھیں، خود اپنی ذات کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی بستی والوں کے لیے، اپنے مسجد والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے یہ بات کو سمجھنا ضروری ہے. بالخصوص نوجوان
اور ان میں بالخصوص ایسے بچے، ایسی نسل جو آگے بڑھ کر نوجوانی سے ہوتے ہوئے زندگی کو لے کر آگے بڑھیں گے، آنے والے جنریشن، بالخصوص ضروری یہ ہے کہ میں اور آپ اپنی اس گمراہی کا جائزہ لیں کہ اصول علم کے معاملے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عمر یہ نہیں ہے جس میں آج ہم ہیں، بس کہ اس کی عمر کچھ اور ہے جو ہم آگے بڑھ کے حاصل کر سکتے۔ یہ سب سے بڑی گمراہی آج امت کے اندر، معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے کہ اصول علم حاصل کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اسلام کی تعلیمات میں جو حلال حرام معاملات ہیں ان سے متعلق علم حاصل کرنے میں انتہائی غفلت آج ہمارے اندر ہے۔ صرف نوجوان ہی نہیں، نہ نوجوانوں کو اپنی فکر ہے، نہ بچوں کے لیے والدین کی فکر ہے، جو نوجوانی کی عمر پار کر کے شاید اپنے آپ کو 45-50 میں لے جا کے یہ سمجھ رہے ہیں عمر کے اس حصے میں چلے گئے، نہ ان کو فکر ہے، نہ 60 اور 70 میں جو زندگی گزار کے آگے بڑھتے چلے جا رہے اپنی شاید موت کی طرف میں، ایسے لوگوں کے بھی اس بات کا احساس ابھی تک بھی کم ہے کہ اصول علم کب ہونا ہے، کیسا ہونا ہے، کس سے ہونا ہے، کتنا ہونا ہے، کن کن امور میں ہونا ہے، کن کن معاملات میں ہونا ہے۔ یہ آج گمراہی قوم کے اندر ہے۔ اوورآل اب اگر آپ پکچر دیکھیں گے، انتہائی مزاج میں بے غیرت بنا، یعنی احساس مر گیا، فکر مر گئی، جو کیفیت ہونی چاہیے اصول علم کے لیے، میرے اور آپ کی اپنی ذات کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، معاشرے کے لیے، بستی والوں کے لیے، وہ فکر نہیں ہے۔ اور یہی گمراہی آج امت کو مزید گمراہی بناتے چلے جا رہی ہے۔ علم نہیں ہے، علم نہیں ہونے کی وجہ سے جس طرح جو دکھ رہا وہ لے لے رہے ہیں۔ آج امت کا مزاج ایک طبقے کا یہ ہوگا کامن مسلک۔ کامن مسلک کیا ہے؟ داڑھی چھوڑنے کے معاملے میں وہ جماعت کا مسئلہ اچھا دکھ رہا، ڈھیلا ڈھالا، کیا ہے بھائی 40 قدم دور سے بھی داڑھی دکھ گئی تو بس اتنا سائز کافی ہے، ویلکم لے لو۔ پھر دوسرا مسئلہ کوئی بول رہا کہ بھائی پینٹ ٹکنے کے نیچے تکبر تو نہیں نا، اپنے کو تکبر ہے کیا؟ نہیں ہے، چھوڑ لو۔ ان کی بات بھی اچھی دکھ رہی ہے۔ نہیں، پھر اب دوسرے مسائل میں ہندوستان کے اندر رہنا ہے تو آپ کو جو نہیں رہ سکتے، لہذا کیا کرنا، یہاں پر سود کھا سکتے، سیونگ اکاؤنٹ کا کھاؤ ویلکم، فکس ڈپازٹ کا کھاؤ ویلکم، متیوں کا کھاؤ ویلکم، چٹھی کا کھاؤ ویلکم، محنت کر رہے نا بھائی، پیٹرول لگ رہا نا بھائی، تو جدھر سے جو چیز مل رہی وہ لے لے کے آج امت کے نوجوانوں کا بالخصوص اور امت کے بڑے طبقے کا، جس میں نوجوان بڑے سب ملے ہوئے ہیں، کامن مسلک بن گیا۔ کامن مسلک کیا ہے؟ جو مناسب دکھ رہا ڈالتے جاؤ، جو دکھ رہا ڈالتے جاؤ۔ ارے شادی میں اتنا بڑا کیک اتنا آپ خرچہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہے سو والا کھلانا نہیں ہے کیا؟ بولو ولیمہ نہیں کھلائے۔ ایک سے ایک فتوے دینے والے امت کے اندر ایسا پیدا ہو گئے، بغیر علم کے، بغیر تحقیق کے، بغیر علماء کرام کی رہنمائی کے۔ علم پہنچانے کے واسطے تو زبان چل رہی، لیکن علم سیکھنے کے واسطے نہ دماغ چل رہا، نہ زبان چل رہی، نہ کانوں کو چلایا جا رہا اہل علم کا سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہی گمراہی مزید گمراہی کا سبب بنتے جا رہی امت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا معلوم؟ اب یہیں اگر پوچھ لیں گے تو کہیں ایسے بولیں گے اللہ عرش پہ ہے، کہیں ایسے بولیں گے اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا تعارف آج ہمارے اندر برابر سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کیا علم ہے ہم کو؟ کتنا جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دین سیکھنے کا مطلب یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا۔ مسجد میں آنے پہ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے آپ کا طریقہ کیا تھا؟ خطبہ دیتے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا؟ نماز میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ حمام میں جانے آپ کا طریقہ کیا تھا؟ حمام میں پیشاب کرتے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا؟ طہارت کا آپ کا طریقہ کیا تھا؟ حمام سے نکلتے وقت آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کھانا کھانے سے پہلے آپ کا طریقہ تھا کیا؟ کھانا کھانے کے دوران آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے کے بعد آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے میں آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کھانے میں کن چیزوں کو لیتے تھے؟ کون سی چیزوں کو حرام تھی؟ کون سی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے؟ یہ جب زندگی کے معاملات جانیں گے تو کیا جان رہے ہیں آپ؟ ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام۔ اسلام جاننا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو جان رہا حقیقی اسلام وہی جان رہا۔ پھر تو اصول علم جب تک ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات کا علم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام کی تعلیمات، کیا احکامات ہیں،
کیا جو سو چیزیں حلال ہیں, کیا چیزیں حرام کر دی گئی, اسلام کا جو سو زندگی میں ہمارے دیے جانے کا مقصد کیا ہے. ان تمام چیزوں میں عمومی طور پہ امت کے اندر اتنی لاپرواہی آ گئی. یہ لاپرواہی کو آج ہم نہیں سمجھ رہے. یہ ہماری ایک مزید اور ایک گمراہی ہو گئی کہ اصول علم نہیں سیکھنے کو بڑا اطمینان میں ہے. جمعے کے خطبے میں اگر ہم کچھ سیکھ لے رہے ہیں تو بہت بہت بھاری چیز ہو گئی. ہفتہ واری اجتماع تو بہت کم ہو رہے ہیں, کہیں بھی حیدرآباد کے اندر علاقوں میں, یہاں ابھی بھی الحمدللہ چل رہا, اللہ برکت دے. اب اس میں بھی آگے اگر سیکھ لے رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن زندگی کے اندر جس طرح جسم کے لیے غذا ضروری ہے, انسان کے ایمان کی تازگی کے لیے علم ضروری ہے. انسان کے, مسلمان کے جو سو ایمان کے اندر برکت, ایمان کے اندر اضافے کے لیے, عمل میں کنٹینیوٹی کے لیے علم ضروری ہے. خود اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, معاشرے کے لیے, ہر ایک کو ماحول بنانا پڑتا. اور پھر تصور یہ بات کا ہے کہ کون سی عمر میں علم سیکھنا ہے ایک اسٹرکچر طریقے میں, آج تک کسی کو نہیں معلوم. مطلب اپنے لیے انسان تصفیہ کر کے ہے نہیں اس معاملے کے اندر میں کب بیٹھوں, میرے لیے کیا اسٹرکچر ہونا چاہیے, میں کون سی کتاب پڑھوں, کس سے پڑھوں, کہاں جا کے پڑھوں, کب پڑھوں, کتنے گھنٹے پڑھوں, کیا پڑھوں, کچھ نہیں. چلتے چلتے واٹس ایپ پہ کچھ آ گیا, سیکھ گئے. وہ 10 لوگوں کو شیئر کرو, بولے وہ 10 لوگوں کو صحیح ہے کہ بات غلط ہے کہ گمراہی والی ہے کہ کس کے نام کی, پھیلاتے چلے گئے. اصول علم میں, تبلیغ میں, سیکھنے میں, سکھانے میں انتہائی بڑی گمراہی. لیکن صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ یہ گمراہی کو فہم سلف سے دور کرنا ہے. سلف گزرے ہوئے لوگ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام گزرے ہوئے لوگوں میں سب سے پہلی صف میں ہیں. انہوں نے یہ صحیح دین سیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور صحیح دین دوسروں تک پہنچایا. اب ان سے اگر دین نہیں سیکھا جائے گا تو وہی گمراہی والی بات ہوگی. فکر اصول علم کی صحابہ کرام کو کب سے تھی. زندگی کے کئی معاملات صحابہ کرام کے ہم سنتے لیکن توجہ نہیں دیتے. ذرا توجہ دیجیے, احساس ہوگا اس بات کا کہ کس درجے پر, کس عمر کے حصے میں آ کر احساس ہو گیا تھا یہاں سے اصول علم کے لیے لگا دینا ہے. 9 سال کی عمر تھی, کتنی, 9 ایئرس یا میکسیمم 10 ایئر. کس کی؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سے 10 سال کی تھی جب ان کے والدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں لا کر چھوڑ دیے, یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. خدمت میں پیش کرنے کا صرف مطلب یہ نہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروریات پوری کرتے, وہاں سے وہ سامان لاؤ, اس آدمی کو جا کر بلا کر لاؤ, صرف یہ مقصد نہیں تھا. اصول علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک 9 سے 10 سال انس بن مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. کئی 100 احادیث روایت کرنے والے صحابیوں کے نام انس بن مالک کا نام ہے. بھی کیسی فیکلٹی بھائی. دنیا کے اندر ہم بڑے بڑے علماء کے پاس, مدنی علماء یا ان سے مزید تجربے کار علماء کے پاس ہمارے بچوں کو لے جا کے بٹھا کے پڑھانے کے واسطے تو گمان بھی نہیں ہے, گمان میں نہیں ہے بات. فون نمبر نہیں ہوں گے علماء کرام کے ہمارے پاس, لیکن آپ تصور کو دیکھیے, کائنات میں جو دین سکھانے کے لیے آئے, جس کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا, صحابہ کی فکر اپنی اولاد کے اصول علم کے لیے ہے کہ میرا بچہ دین سیکھنا تو نبی سے سیکھنا, نبی کے علاوہ کسی سے نہیں سیکھنا صلی اللہ علیہ وسلم. اس درجے کی سوچ تھی, اس درجے کی فکر تھی. کیا پڑھا رہے کیا بچوں کو آخر؟ نورانی قاعدے بچوں کے اب تک جو سو پڑھنے نہیں آ رہے, ناظرہ بچوں کا ٹھیک نہیں ہے, قرآن مجید تجوید سے پڑھنے کے لیے بچوں کو نہیں آ رہا, والدین کچھ نہیں آ رہا تو بچوں کو کہاں سے آئیں گا. جہاں معاملہ دین کی پڑھائی کا آ جاتا, کیلکولیشن 500 میں کون پڑھاتے, 600 میں کون پڑھاتے, 800 میں کون پڑھاتے. وہ 800 میں بیچارہ کوئی آ کے پڑھا کے جا رہا بھی تو پھر انہیں جانے کے بعد 800 دے کے 10 لوگوں کے سامنے نام رکھنا بھی رہتا. 15 منٹ پڑھاتے بھائی آ کے, 800 میں کیا پڑھائیں گا بیچارہ. تم دے رہے 420 منٹ پڑھانے کے لیے, تم دے رہے اتنا وقت لے رہے اس کا, قرآن سکھانے کے پیسے لے رہے ہو, بلکہ آپ کے گھر میں جو 20-25 منٹ دے رہے ہیں آپ, 30 منٹ دے رہے ہیں, اس سے زیادہ بٹھا بھی کیا کر سکتے آپ. وہ وقت کے پیسے دے رہے ہیں آپ ان کو, وہ وقت کی قیمت دے رہے ہیں آپ کو. اگر مسجد میں کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, مؤذن صاحب اذان دے رہے ہیں, اذان کی اجرت نہیں ہے, امامت کی اجرت نہیں ہے. نماز رکعتیں 4 پڑھا کے 3 نمازیں پڑھا کے اجرت نہیں لے سکتا کوئی, لیکن زندگی کی مصروفیات چھوڑ کے جو ایک جگہ وقت دے دیا جا رہا, اس وقت کی تنخواہ دی جاتی.
مؤذن کو اذان کی تنخواہ نہیں دی جاتی, امام کو نماز کی تنخواہ نہیں دی جاتی, یہ تو جائز ہی نہیں لینے کے لیے. لیکن وقت جو دے رہے ہیں, اگر یہاں پر آپ اپنے کاروبار کو نہیں جا کے اگر 5 وقت کی نماز پڑھنا پڑے تو آپ کہیں جا نہیں سکتے. وقت ایک طرح چلے جاتے پھر پلٹ کے آپ کو آنا پڑتا. وہ وقت لیا جا رہا آپ کا کہ آپ اپنی مصروفیت بیوی بچوں کے کمانے کے لیے کہیں نہیں دے سک رہے, ہم آپ کے وقت کے بدلے آپ کو اجرت دے دیں گے, آپ یہ خدمت کر لیجئے. 9 ایئرس ہائیسٹ لیول کی فیکلٹی سے, گہرے علم رکھنے والوں سے اپنی اولاد کو علم سکھانے کے لیے سوچیے. اور آج آن لائن ہونے کی وجہ سے زمانہ, مدنی علماء کرام اویلیبل ہیں آپ کے بچوں کو تجوید پڑھانے. میں خود جانتا ہوں تجوید پڑھا رہے ہیں, اتنے بڑے لیول کے علماء کرام وقت دے رہے ہیں. اور تجوید پڑھانا کیا, اگر آدھا گھنٹہ آپ کے بچے سے آن لائن پہ اگر خالی گفتگو بھی کر لیے, آپ کے بچے کے علم میں نکھارا جاتا. تجوید پڑھاتے پڑھاتے قرآن کے الفاظوں میں غور و فکر, حدیث کی بات, نصیحت کی بات, تربیت کی بات, اپنے بچوں کے لیے اونچے درجے کے علم والے لوگوں سے علم سکھانے کی فکر کیجئے اور خود بھی ہم کیجئے. اور پھر دوسری معاملہ بدبختی کا یا کمزوری کا امت کے اندر اوورال لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے, اسٹرکچرڈ طریقے سے علمی مجلسوں کا کوئی اہتمام ہمارے شہر میں نہیں ہے. اسٹرکچرڈ طریقے سے کہ بھئی اس مسجد میں, اس حلقے میں, اس مسجد میں فلاں علی صاحب یہ کتاب کا درس دیں گے, 1 مہینہ درس چل رہا, ہفتے میں 4 دن, ہفتے میں 5 دن, پوری کتاب جا کے وہاں پڑھو. اسٹرکچرڈ علم کا طریقہ ہمارے پاس نہیں ہے. اب میں دے رہا ہوں بیان ہے, سن لیے چلے گئے 30-40 منٹ, آپ کتاب کہاں پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ کتاب ہے, یہ کتاب کو اگر آپ کسی عالم صاحب سے پڑھ رہے ہیں, یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو, کتاب ان کے ہاتھ میں ہو, اس کو بولتے ہیں اسٹرکچرڈ تعلیم. اب آپ بولیں گے کوئی بھی نہیں دے رہنا, آپ دیو, آپ ارینجمنٹس کریے, آپ علماء اکرام کو بلائیے, آپ ایسے علماء کو سیلیکٹ کریے, آپ ایسی کتابیں سیلیکٹ کریے, اہل علم سے مجلس میں بیٹھیے, 2 سے 4 علماء کو مشورے میں لائیے, کیا پڑھانا اس علاقے کے لوگوں کو. اور ایسی کتابیں پڑھنے کے لیے 100 لوگ نہیں آتے, 10-20 لوگ ہی رہتے پڑھنے کے لیے. یہ 10-20 جو تیار ہو جاتے اپنے معاشرے میں, یہ لوگ جو دین کا کام کرتے, پوری مضبوطی کے ساتھ ایک جو ماحول تبدیل ہو جاتا. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ, ان کے استاد شیخ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ, تفسیر السعدی مشہور, اصول فقہ پڑھنے کے لیے ابن عثیمین رحمہ اللہ کے ساتھ کئی اور علماء کرام بھی بیٹھتے تھے شیخ عبد الرحمن سعدی کے پاس. ایک ایک کرتے ہوئے بڑا طویل مہینوں تک وقت چلتا گیا, ایک ایک کرتے ہوئے دوسرے سارے اسٹوڈنٹس چلے گئے. اہل علم کی یہ تڑپ, یہ محبت, اور کسی بچے میں اس بات کی قابلیت پا لینا, صرف اکیلے ابن عثیمین بچے, اور کئی مہینے تک شیخ عبد الرحمن سعدی صرف ابن عثیمین کو پڑھاتے چلے گئے, حتیٰ کہ جب سارا کتاب ختم ہو گئی تب لا کے پہلی مرتبہ ابن عثیمین کو عبد الرحمن سعدی رحمہ اللہ نے ایک سیب تحفے میں دیا. عزیز دوستو, یہ ہوتا اصول علم. 1 2 3 لوگ ہی ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر اصول علم, تبلیغ کا کام, برائیوں کو مٹانے, نیکیوں میں عام کرنے میں موجود رہتے. کیا فکر تھی انس بن مالک کی ماں کی, سوچئے کہ 9 سال کی عمر میں لے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چھوڑ دی. تو مطلب یہ ہے اس لیول کی ذہانت تھی انس بن مالک کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر باتوں کو سمجھ کر لوگوں میں بیان بھی کر سکتے تھے, اس کے معنی سمجھ سکتے تھے, اس کے مفہوم کو سمجھ سکتے تھے, اس کی تفسیر کو سمجھ سکتے تھے. آپ تصور کر کے دیکھیں, آج بھی اہل علم اگر بیٹھتے ہیں کوئی کتاب لکھنے کے لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث لے لیے, وہ ایک حدیث پہ 4 دن کا درس دے سکتے, وہ ایک حدیث پہ ایک پوری 100 صفحے کی کتاب لکھ سکتے. انس بن مالک 9 سال کی عمر میں اس ذہانت کو آ گئے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر باتوں کو سمجھنے کا فہم ان کے پاس تھا. یہ ضرورت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ, کیا ہے ان کا معاملہ؟ 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی اور 9 سال میں وداعی ہوئی. انس بن مالک کو بھی 9 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا گیا. حضرت عائشہ کو بھی 9 سال کی عمر میں وداعی کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جوڑا گیا. یہ 9 سال سے لے کے پھر ان کے 9 سال, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو 18 سال حضرت عائشہ کی عمر تھی. صرف 9 سے 10 سال کے وقفے میں 2500 کے قریب حدیثیں آپ کو یاد تھی, اور ایسی حدیثیں گھر کے اندر کی تھی جس کا علم
خلفاء کو بھی نہیں تھا، تو لہذا کسی مسئلے میں فتویٰ دینے کے لیے کبھی حضرت عائشہ کی رائے لے لی جاتی تھی، اس مسئلے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے کیا؟ یہاں موضوع رکھے نوجوانوں میں، آپ دیکھیں 9 سال کی عمر سے تعلیم و تربیت کا آغاز کر لیا گیا، 10 سال کی عمر سے تعلیم و تربیت کا آغاز کر دیا گیا۔ 6 ہجری ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 6 ہجری میں اسلام قبول کیے، 6 ہجری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں، یعنی 10 ہجری ہونے کے بعد 4 سال کا وقفہ۔ حدیث دوستو 4 سال، صرف 4 سال کے اندر 4000 سے زیادہ حدیثوں کو یاد کر لیے تھے، اتنے چھوٹے سے وقفے میں۔ حافظ حدیث، حافظ قرآن، حدیث کو سمجھانے والے، صرف حدیث یاد کرنا مقصد نہیں تھا ابو ہریرہ کا، حدیث کو یاد کرنا، حدیث کو لکھنا، پلس حدیث کا مفہوم لوگوں کو سمجھانا، یہ کام تھا، صرف 4 سال میں کرے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ، تفسیر ابن عباس کے بارے میں آپ پڑھیے، علماء کرام سے سیکھیے کیا ہے تفسیر ابن عباس۔ حضرت عمر کی، حضرت ابو بکر کی عمر کے مقابلے میں بہت کم عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ، لیکن قرآن کی تفسیر کئی آیتوں کے معاملے میں خود صحابہ کرام ابن عباس کی رائے کو تسلیم کر کے کہتے تھے ابن عباس کی جو رائے ہے ہماری بھی وہ رائے ہے۔ اور آپ تصور کر کے دیکھیے، ایک تو معاشرہ کم عمری سے اپنے بچوں کو بڑے بڑے لیول کے علماء سے، بڑے بڑے لیول کے علم والوں سے علم سکھانا، اور پھر دوسری بات کیا تھی، یہ ماحول جو اصول علم کا صحابہ کرام کے اندر تھا، پوری بستی، پورا معاشرہ علم کے اندر گھیرا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کون؟ حضرت عائشہ، شوہر نبی، گھر کے باہر نکل کے اگر والد کے گھر جاتے ابو بکر صدیق صحابی، ثانیہ سنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجے میں اگر کوئی ہے امت میں تو ابو بکر صدیق ہے۔ ادھر پڑوسی کا اگر عمر بن خطاب، ادھر خالہ صحابی، ادھر بوبو صحابیہ، ادھر جو سو پھوپا صحابیہ، ادھر دیگر لوگ صحابی، صحابہ کی ساری رشتہ داری صحابات میں ہے۔ جدھر نکل کے گھر کو چلے جاتے، مہمان چلے جاتے، دعوت میں چلے جاتے، بستی میں چلے جاتے، مسجد میں آ جاتے، بازار میں چلے جاتے، صرف اہل علم ہی ان کو ملتے ہیں۔ جب اصول علم کا ماحول ہمارے علاقوں میں جب پھیلیں گا تو اہل علم پھیلیں گے، درجے میں چاہے علم میں آگے ہو کمتر ہو جو بھی ہو، لیکن اصول علم کی تڑپ رکھنے والے جب ہمارے معاشرے میں بنیں گے، ظاہر بات ہے ایک دوسرے کی اصلاح ہوتی رہے گی، ایک دوسرے سے برائیوں کو دور کرنے کا کام ہوتا رہے گا۔ تو عزیز دوستو، ضرورت سب سے پہلے ہماری اس گمراہی کو سمجھنے کی ہے کہ آخر علم حاصل کرنے کے معاملے میں ہم اپنی اولاد کے لیے کب ہوش میں آنے والے ہیں، اپنی ذات کے لیے کب ہوش میں آنے والے ہیں۔ نوجوانوں کا ذکر کر دیا گیا، لیکن نہیں، صحابہ سے دلیل تو کم عمری کے ساتھ ملی، اور بڑے لیول کے جو سو علم کے درجے رکھنے والوں کے ساتھ علم سیکھنے کی بات ہوئی ہے۔ اس بات کو سمجھیں گے جب تو ہماری بڑی گمراہی معاشرے سے دور ہو سکتی۔ جب یہ گمراہی دور ہوں گی تو دوسری درجے کی جو گمراہی آج امت کے اندر ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ دوسری گمراہی آج معاشرے کے اندر یہ پھیلی ہوئی ہے کہ اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ کے بیٹھے ہوئے، یہ ایک بڑی گمراہی ہے۔ عمل گمراہ کن ہے، عمل باطل ہے، عمل قرآن سے ہٹ کے ہے، عمل حدیث سے ہٹ کے، مگر اپنے غلط گمراہ کن عمل کو ہدایت کی بات سمجھ کے عمل کر رہے ہیں۔ شیعان کی بات ہے، سالوں سال سے نسلیں ماتم کر رہی، ان کی نسلیں ماتم کرتی جا رہی، لعنت اپنے اوپر بھیج لے رہے ہیں، لبیک کہہ لے رہے ہیں، کچھ بھی کہہ لے رہے ہیں، لیکن ان کی اس گمراہی کو آج تک وہ لوگ ہدایتی سمجھ رہے ہیں، اس پر اجر مل رہا سمجھ رہے ہیں۔ معاشرے میں لوگ فاتحہ کی ایک ایسی بدعہ کو لے کر چلے کہ بس اس بدعہ کو آپ کچھ بول ہی نہیں سکتے، اس گمراہی کو اپنی ہدایت سمجھ کے لے کے چل رہے ہیں۔ مسجدیں گھروں کے بازوق ہیں، اذان تو تھوڑی ہے، اذان تو بہت دور تک چلے جاتی، مسجد میں امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں تو لوگوں کے گھروں میں آواز جاتی، اتنے قریبی گھر ہیں، مگر مسجد کو نہیں آنے کی جو گمراہی ہے اس کو بڑے اطمینان سے ہدایت سمجھ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ نمازوں سے دوری کی گمراہی، اصول علم سے دوری کی گمراہی، بدعات کی جو سو گمراہی، اپنے زندگی کے اندر حالات کا اگر جائزہ لیں گے، جہاں جہاں گمراہی دکھ رہی، زمانے دراز سے بھائی لوگ کر رہے نا، آج کیسا آپ اس کو گمراہی بول سکتے؟ واہ، یہ تو یہ ہو گیا میتھ کا فارمولا، مائنس انٹو مائنس پلس، 2 مائنس کے سائن والی کوئی چیز آ گئی تو اس کو اصول بنا دیے میتھ میں پلس ہو جاتی۔ گمراہی 1 سال سے 2 سال سے 4 سال سے 5 سال سے 6 سال سے سالوں سے چل رہی نا ول صاحب، تب تو یہ ہدایت کی باتیں غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ مائنس انٹو مائنس پلس کا مزاج ہو گیا قوم کا،
یہ اللہ کا دین ہے، یہ کہ قلم پہ چلانے والے فارمولے کی بات نہیں ہے دوستو. جہاں انسان گمراہی میں لے گا مائنس ہی مائنس ہوتے چلا جاتا. ہر گمراہی مائنس کرتی، کوئی گمراہی جو ایڈیشن لانے والی نہیں ہے تمہارے لیے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری گمراہی کو آخر کب ہم سمجھیں گے کہ گمراہی ہے. صرف گمراہی کو ہدایت سمجھ کے عمل کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی گمراہی اس کی وجہ ہے کہ اصول علم کی طرف جو سو رغبت ہماری نہیں ہو رہی. اصول علم کے لیے ہم کوشش آگے نہیں کر رہے، نہ اپنے بچوں کے لیے، نہ خود اپنی ذات کے لیے، نہ بڑوں کے لیے. ماحول میں، مساجد میں، مدارس میں اہل علم تو مدارس میں علماء کو تیار کر رہے ہیں، لیکن عام عوام کا جو بڑا طبقہ ہے ان کے لیے انتظام کیا ہے؟ جمعیت اور جماعتوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ اہل علم جو بستیوں میں لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، مساجد میں رہ رہے ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد کمیٹیوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد بڑے بستی کے عہدیداروں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب بے پرواہ ہے. کیا حال ہے آپ دیکھیے، کیا حال کیا ہے میلاد النبی کے جو سو خالی جو جلسے جلوساں اور ریلیاں وغیرہ نکلے، سب کو گمراہی کا اندازہ ہو رہا. گاڑیاں اچھالنے والے کون؟ نوجوان. عرش لگا کے گھوم رہے والے کون؟ نوجوان. شرکی الفاظ پہ خوشی سے جھومنے والے کون؟ نوجوان. وجہ کیا ہے؟ اصول علم نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ گمراہی کو ہدایت سمجھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے لیے انتظام نہیں کیا جا رہا اصول علم کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرما، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہو، لوگوں کو برائی سے روکتے رہو، ورنہ اگر تم یہ کام کو چھوڑ دو گے تو اللہ کی طرف سے موت سے پہلے اس قوم پہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. اور پھر معاملہ یہ ہو جائے کہ تم دعائیں کرتے رہ جاؤ لیکن تمہاری دعائیں قبول ہونے والی نہیں، عذاب ٹلنے والا نہیں، رب کے فیصلے ٹلنے والے. اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا یہ معاملہ ہے کہ معاشرے میں اصول علم کے کام کو چھوڑ دینا. چند لوگوں کو ذمہ داری لینا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، کمر بستہ ہونا پڑے گا، اہل علم کی مدد کرنا پڑے گا. وہ علم دیں گے، انتظام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، مساجد کمیٹیوں کی ذمہ داری ہے. بستی میں موری بھر گئی تو 4 لوگ جمع ہو جاتے، بستی میں سیٹیں لگ رہی تو 4 لوگ جمع ہو جاتے، لیکن اسی بستی کے نوجوانوں کے لیے، اسی بستی کی عورتوں کے لیے، اسی بستی کے بچوں کے لیے، اسی بستی کے بڑوں کے لیے اصول علم کا کوئی انتظام نہیں ہے. تیرے امیر مال مست، تیرے غریب حال مست. تو اصول علم کب حاصل کرنا، کس سے حاصل کرنا، کیوں حاصل کرنا، یہ فہم نہیں ہے، یہ گمراہی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ ہماری گمراہیوں کو ہم ہدایت جو سمجھ رہے ہیں، وہ اس گمراہی کا احساس مجھ کو اور آپ کا نہ ضروری ہے. اور تیسری اہم بات عزیز دوستو، اس وقت تک مجھ کو اور آپ کو ہماری گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا. اس بات کو ذرا توجہ سے لیجئے. اس وقت تک مجھ کو اور آپ کو میری اور آپ کی گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا جب تک کہ میرے اور آپ کے اندر، ہماری نسلوں کے اندر، معاشرے کے اندر اس دین کو پہنچانے والے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک گمراہیوں کو امت نہیں سمجھ سکتی. جب تک کہ ہمارے اندر صحابہ کرام کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی عظمت، ہماری زندگی میں ان کا رول، دین سیکھنے میں ان کا رول، قرآن مجید حفظ کرنے میں ان کا رول، قرآن مجید کی حفاظت میں ان کا رول، حدیث کی حفاظت میں ان کا رول، قرآن اور حدیث کو امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دینے میں ان کا رول جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا تب تک گمراہی قوم سمجھ ہی نہیں سکتے. صحابہ کا مقام و مرتبہ، ایسے لوگ آج دھجیاں اڑا رہے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کی، صحابہ کرام کی اہمیت کو مسلمانوں کے دلوں سے ختم کرنے کی سازش. صحابہ کرام کے علم، ان کے عقیدے، ان کے عمل کو لوگوں سے دلوں سے ختم کرنے کی جو سازش ہے، اس کو بس ہم سنتے چلے جا رہے ہیں، ان کی گمراہی میں آتے چلے جا رہے ہیں. اس وقت تک گمراہی ہماری گمراہی ہے احساس نہیں ہوگا جب تک کہ صحابہ کی عظمت ہمارے قریب سمجھنے آ جائے. کون تھی دو صحابہ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کفار سے کہا جا رہا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بلک آپ دیکھے تو ایک زمانے پہلے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان ایک آدمی شیخ محمد نام سے یوٹیوب پہ بحث کر رہا تھا کچھ علماء کرام سے، یہاں نے دوسرے ملک کے
بنی اسرائیل مطلب اہل کتاب کے درجے کو بلند بتا رہا تھا. بنی اسماعیل مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی جو سو اہمیت کو گھٹا رہا تھا. اللہ عز و جل جواب دے رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. جس بنی اسماعیل پر انگلی اٹھا رہا تھا محمد شیخ, اسی بنی اسماعیل کی عظمت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب تم جب تک ان بنی اسماعیل کے سلسلے میں آئے ہوئے لوگ صحابہ کرام ابو بکر عمر اور عثمان اور علی اور دیگر صحابہ ان کے مرد اور عورتوں کی طرح اس وقت تک ایمان نہیں لاؤ گے, اس وقت تک تم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے. اور اگر تم ان کی طرح ایمان لاتے, صحابہ کرام کی طرح دین کو سمجھتے, قرآن کو سمجھتے, فہم کو سمجھتے, تو ہدایت پا گئے. فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ان کی طرح دین کو نہیں سمجھا جا رہا, ان کے عظمت اور مقام اور مرتبے کو نہیں سمجھا جا رہا, ہدایت نہیں, تب تم اپنی گمراہی کو ہدایت سمجھ کے رہ جاؤ گے. ہدایت کبھی تم کو ملنے والی نہیں ہے. امت کے اندر آج ضرورت ہے اولیاء اللہ کی مقام, ولیوں کا مقام کچھ بھی ہوں گا, لیکن اولیاء اللہ کسی درجے سے بھی صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے, ولی کسی درجے سے بھی صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے, علماء آخری درجے پہ صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے, مفتی آخری درجے پہ صحابہ کی ٹکر نہیں لے سکتے. اس مقام کو سمجھیں گے تو اپنی گمراہی ہے, اس بات کا احساس ہوگا. قرآن مجید میں اللہ نے مزید ارشاد فرمایا ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. ارے یہ آیت کسی کے لیے نہیں ہے. اس آیت میں اللہ عز و جل اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا, رزلٹ دیکھ لیا, رپورٹ کارڈ بھی عطا کر دیا گیا. امتحن اللہ قلوبهم للتقوى, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں صحابہ کرام جو نبی سے بڑی پست عزت کی آواز میں بات کرتے ہیں, لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے تقوی کو آزما لیا, امتحان لے لیا. کس کا؟ صحابہ کرام کا. ارے جس کے تقوی کا امتحان لینے کے بعد اللہ تعالیٰ کرے لہم مغفرۃ واجر عظیم, امتحان لینے کے بعد ان کی مغفرت کا فیصلہ ہو گیا, ان کے لیے اجر عظیم کا فیصلہ ہو گیا. اور امت آج ان کو چھوڑ کے کسی اور سے دین سیکھی, ہدایت نہیں مل سکتی سوائے گمراہی کے. عزیز دوستو, گمراہی کو اگر احساس کرنا ہے, ضرورت ہے کہ صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو سمجھنا. عقیدہ سیکھنے میں صحابہ کرام, عبادات میں صحابہ کرام, علم سیکھنے میں صحابہ کرام, دین سیکھنے میں صحابہ کرام کیوں نہ ہو کہ اللہ نے خود ان کے بارے میں ارشاد فرما والذین اتبعوا بإحسان, جو کوئی صدق دل کے ساتھ ان کے نقش قدم پر چلے گا رضی اللہ عنہ ورضوان, اللہ ان سے تو راضی ہو چکا, جو ان کے نقش قدم پر چلے گا اللہ ان سے بھی رضا کا اعلان کرتا ہے. کیسے لوگ ہیں بھئی؟ لم تہن اللہ قلوبہم للتقوی, دلوں کے تقوی کو اللہ تعالیٰ جانچ لیے ان کے. حدیث دوستو یہ صحابہ کرام ہیں. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے زمانے میں آپ کن کن سے دین سیکھنا چاہیں گے, کن کن کی گمراہی کو آپ ہدایت سمجھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابہ میں سے پوچھا کون سے لوگ افضل ہیں, ای الناس خیر, ناس پورے انسانوں میں, اللہ اکبر. یہاں ای الناسی سے مراد فیوچر ٹینس بھی ہے, فیوچر میں بھی, آنے والے زمانے میں بھی جو انسان آئیں گے اس میں سب سے خیر کون ہے, باقی رہنے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما قرنی, میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں. اور آپ کے زمانے میں ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. علم سیکھنے میں, عمل میں, عقیدے میں, عبادت میں, معاملات میں, اللہ کے دین کو محفوظ رکھنے میں, پہنچانے میں, معاشرے کو بنانے میں, اصول علم کے جسو تبلیغ میں, دین کی بات پہنچانے میں, عمل کرنے میں, اصلاح کرنے میں کون؟ قرنی, میرے زمانے کے لوگ. پھر کہا ثم الذین یلونکم, اور جو ان سے دین سیکھیں گے پھر اس کے بعد ان کا درجہ آ جائیں گا. حتیٰ کہ یہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان سے جو دین سیکھے گا وہ بھی مرتبے والا ہو جائے گا. یہ مقام اور مرتبہ صحابہ کا جب تک ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر ان کو لوگ جو سو ولی بنا کے آپ کے سامنے یہ بھی بول دیں گے. دستگیر سے مراد نعوذ باللہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ہاتھ جب اللہ پھسل رہا تھا کوئی پکڑ لیا, نعوذ باللہ, اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کی پناہ ہے یہ بات کے اوپر عذاب آنے کے لیے, اللہ اکبر.
قوم کو ایک حد تک ایسی گمراہی کرتے رہے. اب قوم میں ہوش آ رہا, اتر گئے پھر جھنڈے نیچے. مگر گمراہی تو قوم میں چلتی رہے گی جب تک کہ صحابہ کی عظمت اور مقام کو نہیں پہنچانتے. تو حدیثیں پیش کرتا ہوں, اس کے بعد اپنی جگہ لوں. اہم بات ہے, موجودہ زمانے میں آج کون گمراہ ہے اگر آپ کو آسانی سے پتہ چلنا ہے, یہ 3 بنیادی اصول جو حدیث میں آ رہے ہیں آپ سمجھ لیجئے. کون گمراہ ہے؟ آج کوئی بھی بڑے سے بڑے درجے کے اہل علم, سلف میں سے بھی, اہل الحدیث میں سے بھی, صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہنچ سکتے؟ یہ عقیدہ ہے, کوئی نہیں پہنچ سکتا. اب اگر کوئی ہمارے معاشرے میں چولا پہن کر, کاری پگڑی پہن کر, جو پہلے انجینئرنگ سیکھا, بعد میں جو سو دین کے کتابوں کو ہاتھ میں اٹھایا, اس کی سب سے بڑی گمراہی ہے انہیں پہلے انجینئر بن گیا تو نٹا بولٹا کھولنے کی عادت ہے اس کو, تو ہر جگہ دین میں وہ پانے چلانے کو دیکھ رہا, گمراہی لوگوں میں پھیلاتے چلے جا رہا. تو اس کے لیے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ آج زمانے میں گمراہ کون ہے یہ سمجھنے کا اصول. زمانے کے اندر بڑے سے بڑا متقی صحابہ کے لیول کو نہ علم میں پہنچ سکتا, نہ ایمان میں پہنچ سکتا, نہ فہم میں پہنچ سکتا, نہ اصول علم میں پہنچ سکتا, نہ تبلیغ میں پہنچ سکتا. گمراہ کون ہے؟ آج اگر زمانے کے اندر اٹھ کر میرے اور آپ کے سامنے اگر کوئی اٹھ کے کہہ رہا ہے فلاں صحابی کا عمل دیکھو, فلاں صحابی کے بارے میں دیکھو, صحابہ کی عظمت کو جو گرا رہا, اس کی اوقات تو صحابہ کے درجے کی ہو ہی نہیں سکتی, لیکن صحابہ کی عظمت کو گرا رہا, زمانے کا سب سے بڑا گمراہ یہی ہے آپ کے سامنے. صرف صحابہ کی عظمت کو نہیں, صحابہ کے عقیدے کو, صحابہ کی عبادت کو, صحابہ کے علم کو, صحابہ کے فہم کو, صحابہ کے منہج کو, صحابہ کی تفسیر کو, صحابہ کے دین سیکھنے کے مزاج کو کوئی اگر کمتر کر کے بتا رہا دوسرے کے مقابلے میں, زمانے کا سب سے بڑا جاہل اور گمراہ یہی ہے. ایسے لوگوں سے بچیے. حدیث تو ہے حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کی عظمت پہ, لیکن وہاں صحابہ کا منہج سیکھ کے یہ ذہنوں میں اپنے بات بتا لیجئے, گمراہ ہماری نگاہوں میں یہ آدمی ہونا چاہیے. ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں, روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی 584 حدیث کہ ایک بیان کیا کہ مدینے کے بازاروں میں سے ایک بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا. کون تھے؟ ابو ہریرہ راوی حدیث. منہج صحابہ, گمراہوں کو کیسا چننا, دیکھیے طریقہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واپس ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ کہاں ہے؟ یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا. حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کو بلاؤ. حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے نواز سے آ رہے تھے اور ان کی گردن میں خوشبودار لونگ وغیرہ کا ہار تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس طرح پھیلایا کہ آپ حسن کو گلے لگانا چاہتے ہیں, اور حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اپنا ہاتھ پھیلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لپیٹ گئے. حدیث کا ٹاپک کچھ ہوگا لیکن آخری متن بڑا ہے. میں دونوں گلے ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مقام و مرتبہ صحابہ میں سے حضرت حسن کا ہے, لیکن یہ حدیث اصول دے رہی ہے کہ گمراہ کون ہے پہچان لو. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, اے اللہ تو بھی حسن سے محبت کرنا, اور اے اللہ ان سے بھی تو محبت کر جو حسن سے محبت کرے رضی اللہ عنہ. یہ متن ہو گیا. راوی حدیث کون ہے؟ ابو ہریرہ. اب جب حدیث سنے تو اللہ کی محبت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے تو منس تو بتانا ہی ہے. یہ فہم صحابہ کرام کا ہے کہ ابو ہریرہ کا یہ جو جملہ ہے زمانے کے اندر چن چن کے آپ گمراہوں کو نکال سکتے کہ یہ آدمی گمراہ, اس کا بیان نہیں سنا جائے گا, یہ آدمی گمراہ ہے اس کی تفسیر نہیں پڑھی جائے گی, یہ آدمی گمراہ اس سے حدیث کو نہیں لیا جائے گا. ابو ہریرہ کہتے ہیں بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سننے کے بعد کوئی شخص بھی کائنات کے اندر میرے قریب حسن بن علی سے زیادہ محبوب نہیں باقی رہا. اب نبی کا حکم آیا, کیا حکم آیا کہ حسن بن علی سے جو محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اب کائنات میں سب سے زیادہ محبوب مجھے نبی کے بعد ظاہر ہوا تھے حسن بن علی ہو گئے رضی اللہ عنہ. حدیث دوستوں منہج کیا ملا؟ منہج یہ ملا کہ عقیدے میں
عبادت میں، محبت میں، عمل میں صحابہ جس چیز کو اپنا لے، صحابہ کا اجماع جس پر ہو جائے، نبی کا فیصلہ جس پر ہو جائے، تو صحابہ کا اتفاق ہو گیا اس بات کو اپنانے کے لیے۔ آج جب سارے صحابہ نے حسن بن علی سے محبت کا دعویٰ کر لیا، اب کائنات کے اندر قیامت تک آنے والا صحابہ کے درجے کا تو نہیں ہو سکتا کیا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر وہ حسن بن علی سے نفرت کرے تو ہدایت والا ہوگا، گمراہی ہوگا، سب سے بڑا گمراہ اسی ہوگا۔ تو اس حدیث سے دوسری حدیث کو عبداللہ ابن عمر کی آپ کے سامنے پیش کرنا مقصد ہے کہ کیسے گمراہوں کو پہچانا جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد ایک شخص آئے، کہتے ہیں کثرت روایت میں کہ بھائی ایسی ذہانت، ایسا فہم کم ٹائم پیریڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثوں کو یاد کر لینا۔ تعجب ہوتا تھا صحابہ کو، کیسی حفظ حدیث کا مرتبہ اللہ نے ان کو عطا کر دیا۔ تو عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے سے آ کے ایک شخص پوچھتے ہیں، اتنی روایات جو کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ مطلب کبھی کبھی من گڑت بات آ جاتی کیا؟ کبھی کبھی یہ غلط بات کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ڈال دیتے کیا؟ ادھر حضرت حسن کے اوپر سارے صحابہ کا اجماع، اب ادھر حضرت ابو ہریرہ پہ بات ہو رہی، تو پھر حضرت عمر کے بیٹے سے پوچھا جا رہا اتنی زیادہ روایت کرتے ہیں، کیا خیال ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، ابو ہریرہ جو کچھ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش کرتے ہیں، اگر تمہارے دل میں رتی برابر بھی اس پر شک آ گیا، تمہارے لیے ہلاکت ہے دنیا اور آخرت کے اندر۔ گویا ابو ہریرہ کے اوپر ان کی حدیث جمع کرنے پر صحابہ کا اجماع تھا۔ اور آج کا سب سے بڑا متقی صحابہ سے ٹکر لے سکتا عمل عقیدے میں؟ نہیں۔ تو جب صحابہ کا اجماع ابو ہریرہ پہ ہو چکا، آج کے زمانے کا سلمان ندوی اٹھ کے اگر آپ کو کہتا ہے ابو ہریرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درباری تھا، تو گمراہ کون ہے؟ سلمان ندوی گمراہ ہے۔ جس بات پر عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا اتفاق ہے، ارے اس پر سلمان ندوی کا اتفاق نہیں ہے۔ جس بات پر امیر معاویہ پر کہ وہ کاتبین وحی ہے، صحابہ کا اجماع تھا۔ سورہ توبہ کی آیتیں بیان کرنے والے امیر معاویہ کے بعد سے بات لیے نہیں لیے، تو امیر معاویہ کی محبت پر جب صحابہ کا اجماع تھا، انجینئر مرزا اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ معاویہ اگر ہم تمہارے زمانے میں ہوتے تو ضرور علی کے ساتھ مل کر اور تمہارے خلاف تلوار اٹھاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی لعنت والی بات ہے وصول کرنے کی اس کی۔ تو حدیث میں صحابی کے درجے سے بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی سے تابعی کے دور میں لوگوں کی ملاقات ہوئی، تو صحابی سے لوگوں نے کہا مبارک ہو ان دو آنکھوں کے لیے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ بڑی برکت والی بات ہے۔ عبد الرحمن بن جبیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ایک روز لوگ مقداد رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، ایک آدمی ان کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا مبارک ہو مقداد ان دو آنکھوں کو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ واللہ مرزیرر انجینا سن لے، تیری زبان سے جو گمراہی والی بات نکلی ہے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، کاش صحابہ کے زمانے میں ہوتا ہے، سوچنے کی بھی گنجائش نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے تم۔ کہا اس نے شخص نے کاش ہم بھی وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا، اور ہم بھی وہ جد و جہد میں شریک ہوتے جس میں آپ شریک تھے۔ مطلب کیا تھا؟ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاش ہوتے۔ صحابی کا قول منج حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یہ سن کر کیا ہو گئے؟ غصہ آ گیا آپ کو۔ اللہ اکبر، غصہ آ گیا۔ انجینئر سن، برداشت کی بات نہیں تھی صحابہ کے لیے۔ مجھے اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ اس آدمی نے تو اچھی بات کہی تھی، لیکن حضرت مقداد کے غصے سے مجھے تعجب ہوا۔ آخر اس آدمی کو اس زمانے میں پیدا ہونے کی خواہش کیوں ہوئی جس میں اللہ نے اسے پیدا نہیں فرمایا؟ یہ نہیں جانتا یہ اگر اس زمانے میں موجود ہوتا تو اس کا معاملہ کیسا ہوتا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے لوگ ایسے موجود تھے جنہیں اللہ نے منہ کے بل جہنم میں گرا دیا۔
ہو گیا. ابو جہل بھی تھا, ابو طالب بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, عبداللہ بن سلول بھی تھا, منافقین کی جماعت تھی, تو کدھر ہوتا تھا؟ تو صحابہ کا جس عقیدے پہ, جس علم پہ, جس منہج پر, جس قرآن کے فہم پر, جس حدیث پر اجماع ہو جائے, زمانے کے اندر اگر کوئی اٹھ کے آج آدمی صحابہ کے علم, ان کی عقیدے, ان کے فہم, ان کی نماز, ان کا افطار, ان کا سحور, ان کی نمازیں, ان کی عبادتیں, ان کی تراویح, کسی پر بھی انگلی اٹھاتا ہے جس پر تمام صحابہ کا اجماع ہے, وہ آدمی زمانے کا سب سے بڑا گمراہ ہے. ایسے لوگوں سے علم ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو زمانے کا سب سے بڑا گمراہ وہ ہے جو ایسے گمراہوں سے علم حاصل کرے جو صحابہ کے عقیدے کی قدر نہیں رکھتے, صحابہ کے علم کی قدر نہیں رکھتے, صحابہ کی عبادتوں کی قدر نہیں رکھتے, کہ جس صحابہ کے تمام امور پہ خود صحابہ کو اجماع تھا. موجودہ زمانے کا سب سے بڑا متقی صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن افسوس صحابہ کے علم اور معاملات پہ انگلی اٹھا رہا, تو یہ گمراہی ہے سب سے بڑی, اور گمراہ ہونے کا جو سو اعلان کر رہا. عزیز دوستو, یہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا تھا. اللہ تعالی ہر قسم کی گمراہی سے ہم تمام کو بچا لے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.